ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ امریکہ اور ایران کے درمیان اہم بات چیت جاری ہے، لیکن تہران نے اس کی تردید کر دی ہے۔ مذاکرات کی خبریں اور فوجی دھمکیاں، خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ میں ہوں وصال اعظم۔ آج 28 جولائی ہے۔ کیا امریکہ اور ایران واقعی مذاکرات کر رہے ہیں یا پھر دونوں کنٹریز کے بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں؟ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت گہری بات چیت جاری ہے۔ بہت گہری بات چیت جاری ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ لیکن ایران نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ نے 27 جولائی کو امریکی میڈیا کو جو ادارہ ہے امریکی میڈیا کا، جس کا نام ہے ایکسیوس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو امریکہ دوبارہ سخت فوجی کارروائی کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کرتے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان مذاکرات کے لیے زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ ان کے مطابق یا تو بات جلد آگے بڑھے گی یا پھر بالکل نہیں بڑھے گی۔ امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کئی علاقائی جو ممالک ہیں یعنی کنٹریز ہیں اور ثالث یعنی میڈیٹرز نے ان سے کہا تھا کہ فوری فوجی کارروائی نہ کی جائے اور سفارتکاری کو یعنی ڈپلومیسی کو ایک اور موقع دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آئندہ واشنگٹن اجلاس کا بھی ذکر کیا، جس میں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا معاملہ اس ملاقات میں ایک اہم موضوع ہوگا۔ دوسری جانب ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق موجودہ رابطوں کا مقصد اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام پر وسیع مذاکرات کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمان اس عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ قطر، پاکستان اور مصر سمیت کئی کنٹریز بھی ثالثی کی کوششوں میں شامل ہیں۔ اسی دوران ایسوسیٹڈ پریس نے بھی رپورٹ کیا کہ بعض علاقائی حکام کے مطابق امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ایران اس پوری تصویر سے اتفاق نہیں کرتا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح طور پر کہا ہے کہ عمان کے ساتھ ہونے والی بات چیت صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے انتظامی معاملات سے متعلق ہے اور اس کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کو یہ حق نہیں دے گا کہ وہ جنگ یا امن یعنی وار یا پیس کا وقت طے کرے اور ایران اپنی دفاعی صلاحیت برقرار رکھے گا۔ یہ تمام بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب خطے میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے توانائی کے مراکز پر ڈرون حملوں کی خبریں سامنے آئیں، جبکہ اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے جارڈن کے سرحد کے قریب 2 ڈرون مار گرائے ہیں۔ ادھر امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ کس کا موقف ہے؟ یہ موقف ہے امریکہ کا۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران معاہدے کے لیے بے چین ہے۔ تاہم ایران کا کیا کہنا ہے؟ ایران کا کہنا اس سے مختلف ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر امریکہ نے دوبارہ بڑے پیمانے پر حملہ کیا تو پورے خطے میں امریکی مفادات کو، امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا خیال ہے کہ مسلسل فوجی دباؤ شاید ایران کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور نہ کر سکے۔ اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ مذاکرات جاری ہیں یا دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو پیغام دینے کی سیاست کر رہے ہیں؟ فی الحال واشنگٹن مذاکرات کی بات کر رہا ہے، جبکہ تہران انکار کر رہا ہے۔ آنے والے دن ہی بتائیں گے کہ خطے میں امن کی طرف بڑھ رہا ہے یہ پورا معاملہ یا ایک نئی کشیدگی کی طرف۔
आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।